حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی اس وقت جاگیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اگر دوزخ اور جنت میرے سامنے رکھ دیے جائیں تو ان کے حق ہونے کا جتنا یقین مجھے اب بغیر دیکھے ہے، دیکھ کر بھی اتنا ہی یقین رہے گا۔ یہ نہیں کہ اب جنت اور دوزخ کا یقین کم ہے اور دیکھنے سے زیادہ ہو جائے۔ دیوان علی کے نام سے جو ایک کتاب مشہور ہے، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک شعر نقل کیا گیا ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے: کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، کاش میں بچہ ہی ہوتا اور بچپن میں ہی میں دنیا سے چلا جاتا تاکہ حساب کتاب سے بچ جاتا، کاش میں گھاس ہوتا جسے جانور کھا جاتے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، اے قبر والو، اے کھنڈر والوں، اے تنہائی والوں، کیوں؟ کیا خبر ہے؟ کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد مال بانٹ لیے گئے اور اولاد یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے۔ یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی کچھ خبر بتاؤ۔ اس وقت آپ کے ساتھ کمیل نامی ایک آدمی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد مجھ سے فرمایا کہ اے کمیل، اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان پرہیزگاری ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ قبر عمل کا صندوق ہے، یعنی انسان جو کچھ اچھا برا عمل کرتا ہے وہ اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہیں رہتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ نیک عمل اچھے آدمی کی صورت میں آ کر قبر میں میت کا دل لگاتے ہیں اور اس کا دل رکھتے ہیں، اور برے عمل بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں جو اور بھی اس کی تکلیف کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ جو فرمایا مرتے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے تو موت کا اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے آگے کیا حال ہوگا، عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا یا ذلت اور رسوائی ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن پر کپ کپی چھا جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو فرمایا، اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جس کو اللہ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا، تو وہ اس کے بوجھ کو اٹھانے سے مجبور ہو گئے اور میں نے اس کا بوجھ اٹھا لیا، اب دیکھنا چاہیے پوری ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم قاضی کا عہدہ قبول کر لو، یعنی میں تم کو جج بنانا چاہتا ہوں اور یہ عہدہ تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیے اور عافیت سے رہنے دیجئے تو بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم اس سے کیوں بچتے ہو، حالانکہ تمہارے والد فیصلے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ میں اس لیے بچتا ہوں کہ میں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قاضی انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اس کے لیے یہی غنیمت ہے کہ آخرت میں معاملہ برابر اتر جائے اور اس کی پکڑ نہ ہو، نہ اسے ثواب ملے۔ یہ جواب سن کر حضرت عثمان نے ان سے پھر اس سلسلے میں گفتگو نہ فرمائی۔ فیصلہ کرنے کا عہدہ آخرت کے اعتبار سے بڑا ہی خطرناک ہے۔ انسان خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، تب بھی غلطی ہو جانے
اور مظلوم پر ظلم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ قاضی اور جج گواہوں کی باتیں سن کر اور اپنی سمجھ سے حالات میں غور کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ واردات کے موقع پر تو موجود نہیں ہوتے، پھر کیوں کر فیصلے کے صحیح ہونے کا بالکل یقین ہو۔ فیصلہ کرنے کا عہدہ دنیا میں بڑا اچھا لگتا ہے، کرسی ملتی ہے، عزت ہوتی ہے، تنخواہ خوب ملتی ہے، مگر آخر میں یہ عہدہ وبال بنے گا۔ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی لوگوں کے بیچ فیصلہ کرنے والا بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یعنی اس کی جان مصیبت میں ہے، اس کے دین کی بربادی بظاہر لازمی ہے، یا جیسا اللہ چاہے۔ ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو حاکم لوگوں کے بیچ فیصلے کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کی گدی پکڑے ہوگا، پھر وہ فرشتہ اپنا سر اوپر کو اٹھائے گا، اس انتظار میں کہ رب کا کیا حکم ہوتا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے گرا دو تو وہ فرشتہ اس کو ہلاکت کے اتنے نیچے گڑھے میں ڈال دے گا جس کی گہرائی اتنی ہوگی کہ 40 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم قاضی کا عہدہ قبول کر لو، یعنی میں تم کو جج بنانا چاہتا ہوں اور یہ عہدہ تمہارے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر رحم فرمائیے اور عافیت سے رہنے دیجئے تو بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تم اس سے کیوں بچتے ہو، حالانکہ تمہارے والد فیصلے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیا کہ میں اس لیے بچتا ہوں کہ میں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قاضی انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا ہے اس کے لیے یہی غنیمت ہے کہ آخرت میں معاملہ برابر اتر جائے اور اس کی پکڑ نہ ہو، نہ اسے ثواب ملے۔ یہ جواب سن کر حضرت عثمان نے ان سے پھر اس سلسلے میں گفتگو نہ فرمائی۔ فیصلہ کرنے کا عہدہ آخرت کے اعتبار سے بڑا ہی خطرناک ہے۔ انسان خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے تب بھی غلطی ہو جانے اور مظلوم پر ظلم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ قاضی اور جج گواہوں کی باتیں سن کر اور اپنی سمجھ سے حالات میں غور کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ واردات کے موقع پر تو موجود نہیں ہوتے، پھر کیوں کر فیصلے کے صحیح ہونے کا بالکل یقین ہو۔ فیصلہ کرنے کا عہدہ دنیا میں بڑا اچھا لگتا ہے، کرسی ملتی ہے، عزت ہوتی ہے، تنخواہ خوب ملتی ہے، مگر آخر میں یہ عہدہ وبال بنے گا۔ ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی لوگوں کے بیچ فیصلہ کرنے والا بنا دیا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا، یعنی اس کی جان مصیبت میں ہے، اس کے دین کی بربادی بظاہر لازمی ہے، یا جیسا اللہ چاہے۔ ارشاد فرمایا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو حاکم لوگوں کے بیچ فیصلے کرتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کی گدی پکڑے ہوگا، پھر وہ فرشتہ اپنا سر اوپر کو اٹھائے گا، اس انتظار میں کہ رب کا کیا حکم ہوتا ہے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے گرا دو تو وہ فرشتہ اس کو ہلاکت کے اتنے نیچے گڑھے میں ڈال دے گا جس کی گہرائی اتنی ہوگی کہ 40 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے تھے کہ لیٹے لیٹے ہی رونے لگے۔ ان کا رونا دیکھ کر بیوی بھی رونے لگی۔ بیوی سے پوچھا، تو کیوں روتی ہے؟ عرض کیا، آپ کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، مجھے اللہ جل شانہ کا فرمان اور
تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا دوزخ پر گزر نہ ہو۔ یاد آ گیا جس میں پل صراط پر گزرنے کی خبر دی گئی۔ اب یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ معلوم نہیں پل صراط کو پار کر کے جنت میں چلا جاؤں گا یا دوزخ میں گر جاؤں گا۔ دوزخ کی پیٹھ پر پل صراط قائم ہوگا، اس پر ہر ایک نیک و بد کو گزرنا ہوگا۔ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو لے کر گزریں گے۔ جسے جنت میں بھیجنا ہو اللہ جل شانہ اسے پار اتار دیں گے، اور جسے اپنے کرتوتوں سے دوزخ میں جانا ہوگا وہ دوزخ میں گر پڑے گا۔ اسی منظر کو یاد کر کے حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے۔ اللہ جل شانہ ہم کو بھی ان حضرات جیسی آخرت کی فکر رکھنے والا نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بلا شبہ میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میری چوری کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی طرف سے ہے، اور میری طرف سے یہ ہے کہ ان کو گالیاں دیتا ہوں اور سزا میں مارتا ہوں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آخرت میں میرا اور ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرے غلاموں کی چوری اور نافرمانی اور جھوٹ بولنے کا اور تیرے سزا دینے کا حساب ہوگا، اور تیری سزا ان کی غلطیوں کے برابر ہوگی، تو معاملہ برابر رہے گا۔ نہ تجھے ان کی طرف سے ملے گا، نہ تجھ پر کچھ بوجھ پڑے گا۔ اگر تیری سزا ان کی حرکتوں سے کم ہوگی تو ان کی حرکتوں کی زیادتی تیرے کام آئے گی اور تجھے ان سے بدلہ دلایا جائے گا، اور اگر تیری سزا ان کی حرکتوں سے زیادہ ہوگی تو اس زیادہ سزا کا ان کو تم سے بدلہ دلایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر وہ آدمی روتا اور چیختا ہوا وہاں سے ہٹ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتا جس میں تیرا معاملہ صاف ذکر کیا گیا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے تو کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے اور ان غلاموں کے حق میں اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتا کہ ان کو اپنے سے جدا کر دوں۔ آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔ دوستو، یہ ہے آخرت کی فکر کہ آخرت کے حساب سے اور بدلے سے ڈر کر سارے غلام آزاد کر دیے گئے، اور اگرچہ اس کا یقین نہیں تھا کہ غلاموں کی حرکت سے زیادہ سزا ہو، کیونکہ اس کا پتہ تو وہی انصاف کی ترازو پر آخرت میں ہوگا، مگر اس ڈر سے کہ کہیں میں ظالم نہ ہو رہا ہوں، سارے غلام آزاد کر دیے اور اپنے قبضے میں ایسی چیز کا رکھنا پسند نہ کیا جو آخرت کی پکڑ کا ذریعہ بن سکتی۔ سبحان اللہ، ان حضرات کے کیسے کیسے یقین تھے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی فرماتی ہیں، میں نے اپنے شوہر ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کو کیا ہوا؟ دنیا اس طرح حاصل نہیں کرتے جیسے فلاں آدمی حاصل کرتا ہے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ترجمہ: تمہارے سامنے مرنے کے بعد ایک سخت گھاٹی آنے والی ہے، یعنی حساب کی گھاٹی۔ اس گھاٹی سے بوجھ والے نہ گزر سکیں گے،
اس لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی کے لیے ہلکا رہوں۔ عقبہ پہاڑ پر چڑھنے والے راستے کو کہتے ہیں۔ قیامت کے دن چونکہ اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا، جتنا جس نے کمایا، خرچ کیا، کھایا اور پہنا، اسی قدر وہ بوجھل ہے، اور آخرت کا حساب اس کے ذمے ہے۔ خدا کسی سے حساب نہ لے اور اپنی رحمت سے بغیر حساب ہی کے بخش دے، یہ دوسری بات ہے، مگر ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے حساب دینا ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ بغیر حساب بخش دیا جاؤں؟ اسی فکر کی وجہ سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانے سے بچتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ جتنا کم کماؤں گا اتنا ہی کم حساب ہوگا۔ مال بڑی مصیبت کی چیز ہے۔ دو سوال مال سے متعلق ہوں گے۔ پہلا یہ ہے کہ کہاں سے کمایا، دوسرا یہ کہ کہاں خرچ کیا۔ بھلا جس کے متعلق دوہرا سوال ہو اس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوشیار آدمی کیوں حاصل کرتے؟ حضرت اسامہ بن زید روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا، اس میں عام طور پر داخل ہونے والے مسکین یعنی محتاج لوگ تھے اور مالدار حساب کے میدان میں ٹھہرائے ہوئے تھے، کیونکہ ابھی حساب نہیں ہوا تھا۔ ہاں، دوزخ والے دوزخ میں بھیج دیے گئے تھے، اور میں نے دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا تو ان میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قیامت کے دن کا ایک منظر دکھایا تھا، اس کو اسی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں 3 آدمی آئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم ہم کچھ بھی نہیں کھاتے، نہ ہمارے پاس خرچ ہے، نہ کوئی سواری، نہ کوئی اور سامان ہے، اس لیے ہماری کچھ مدد فرمائیے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں ہے جو تم کو دوں، اب تم جو چاہو اختیار کر لو، چاہو تو ہمارے پاس پھر آنا، اللہ جو کچھ ہم کو دے گا تم کو بھی دے دیں گے، اور اگر چاہو تو ہم بادشاہ سے تمہارا ذکر کر دیں، وہاں سے تم کو کچھ مل جائے گا، اور چاہو تو کسی سے امید مت رکھو، بس صبر کر لو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فقیر مہاجر قیامت کے دن مالداروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں نے کہا، بس ہم تو صبر کرتے ہیں، کسی سے کچھ سوال نہیں کرتے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گوشت میں روٹی کے ٹکڑے کھا کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی مجلس میں مجھے ڈکاریں آنے لگی۔ آپ نے فرمایا، ارے میاں، اپنی ڈکاریں بند کرو، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھرنے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے ہوں گے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد عمر بھر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اور کم کھانے پر بھی یہ حال تھا کہ صرف ایک وقت کھایا کرتے تھے، صبح کو کھا لیتے تو شام کو نہ کھاتے تھے، اور شام کو کھا لیتے تو صبح کو نہ کھاتے تھے۔ برادران اسلام، زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس حقیقت کو ہم بھی جانتے ہیں اور بار بار سنتے اور پڑھتے ہیں، مگر آخرت کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ ہی کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان ابو حذیفہ بھی تھے، اور ایک ہی بار حضور نے ارشاد فرمایا اور اس پر خوب عمل کیا، اس ڈر سے کہ قیامت کے دن بھوکا رہنا پڑے گا، ایک ہی وقت کھانا شروع کر دیا اور اس وقت بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے۔ سبق لینے والوں کے لیے اس سے بڑا سبق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلی مصیبت اس امت میں یہ پیدا ہو گئی کہ پیٹ بھر کر کھانے لگے، اور پیٹ بھرنا مصیبت اس لیے ہے کہ جب لوگ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو ان کے بدن موٹے ہو جاتے ہیں اور دل کمزور ہو جاتے ہیں اور نفس کی خواہشیں زور پکڑ لیتی ہیں۔ کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ آخرت کی بھوک سے بچنے کے لیے دنیا میں کم کھانے پر راضی ہو جائیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک دن جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھوک لگی تو آپ نے ایک پتھر لے کر اپنے مبارک پیٹ پر رکھ لیا اور فرمایا، ترجمہ: خبردار، بہت سے وہ لوگ جو دنیا میں کھانے والے اور نعمتوں میں زندگی گزارنے والے ہیں، قیامت کے دن بھوکے اور ننگے ہوں گے۔ خبردار، بہت سے لوگ دنیا میں اپنی عزت کرا رہے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے کو ذلیل کر رہے ہیں، کیونکہ اس عمل سے آخرت میں ذلالت ملے گی۔ خبردار، بہت سے لوگ دنیا میں اپنے کو بے عزت کر رہے ہیں اور حقیقت میں وہ اپنے کو عزت والا بنا رہے ہیں، کیونکہ اس عمل سے آخرت میں ان کو عزت ملے گی۔ یعنی بہت سے لوگ جو دنیا میں اپنی عزت چاہتے ہیں، آخرت میں ذلیل اور بھوکے ننگے ہوں گے، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں اپنے کو چھوٹا بنا کر رکھتے ہیں اور دنیا والے ان کی عزت نہیں کرتے، وہ آخرت میں عزت والے ہوں گے۔ کاش کہ آج کے مسلمان بھی آخرت کے فکر مند ہوتے اور کھانے پینے کو زندگی کا اکیلا کام نہ بناتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں جو پہلے یہودی تھے، پھر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ فرماتے تھے کہ جب میری نظر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ آپ نبی ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھتے ہی یقین کر لیا، یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ طبرانی نے نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بار اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر بازار سے گزرے۔ لوگوں نے کہا، آپ کو اس تکلیف کے اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مزدوری پر بھی آپ سب کچھ اٹھوا سکتے ہیں۔ یہ سن کر فرمایا کہ اس طریقے سے میں اپنے گھمنڈ کو توڑتا ہوں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ یعنی فخر ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ آخرت کی ذلت اور جنت سے محرومی ایسی بڑی مصیبت ہے کہ اس سے بچنے کے لیے دنیا میں جتنا بھی ذلیل ہونا پڑے خوشی سے گوارا کرنا چاہیے۔ دنیا میں بڑے بنے اور آخرت میں ذلیل ہوئے، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھمنڈ کرنے والے قیامت کے دن انسانی شکلوں میں چیونٹیوں کے برابر جسموں میں حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوگی، جہنم کے جیل خانے کی طرف جس کا نام بولس ہے ہکائے جائیں گے۔ ان پر آگوں کے جلانے والی آگ چڑھائی ہوئی ہوگی، ان کو دوشیوں کے جسموں کا نچوڑ پلایا جائے گا جس کو تین الخبال کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ دادا کے واسطے سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی ایک لڑکی کو ساتھ لے کر آئی جس کے ہاتھ میں سونے کی موٹی موٹی چوڑیاں تھیں۔ اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔
آپ نے فرمایا تو کیا تمہارا یہ جی چاہتا ہے کہ ان کے بدلے خدا تم کو قیامت کے دن آگ کی 2 چوڑیاں پہنائے؟ یہ سنتے ہی وہ کانپ گئی اور اسی وقت وہ دونوں چوڑیاں نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں اور عرض کیا، بس میں نے تو اللہ اور اس کے رسول ہی کو دیں، یعنی ہم اپنے پاس ایسی چیزیں کیوں رکھیں جو آخرت میں وبال جان بنے۔ سبحان اللہ، ان حضرات کے کیسے کیسے یقین تھے اور آخرت کے کتنے فکر مند تھے کہ بات سنتے ہی دل پر اثر ہو جاتا تھا اور اس کی چبھن فوراً ظاہر ہو جاتی تھی۔ اس قصے سے معلوم ہوا کہ صحابی عورتیں بھی آخرت کی بہت زیادہ فکر مند تھیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بات سن کر ذرا بھی نہ جھجکیں اور یہ گوارا نہ کیا کہ یہ سونا 1 منٹ کے لیے بھی ہمارے پاس رہ جائے جو آخرت میں وبال بنے، اور اس کا حل اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلی زکوٰۃ ادا کر دیتی اور آگے کے لیے ہمیشہ زکوٰۃ ادا کرنے کا پکا ارادہ کر لیتی، مگر فکر مند انسان کو بھلا اس وقت تک کہاں چین نصیب ہو سکتا ہے جب تک اس کے قابو سے وہ چیز نہ نکل جائے جس کی وجہ سے عذاب ملنے کا ذرا بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ ارادہ کرنے پر بھی عمل نہ ہو سکے گا اور زکوٰۃ ادا کیے بغیر ہی جان نکل جائے اور آخرت میں پکڑ ہو۔ اس لیے ایسی چیز اپنی ملک میں رہے ہی کیوں جو عذاب کی وجہ بن سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک ایسا کام کر لیا جس کی وجہ سے مجھے سزا ملنی ضروری ہے، اس لیے آپ مجھ پر حد قائم فرما دیجئے اور وہ سزا دیجئے جو میرے لیے خدا کی طرف سے مقرر ہو۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اس آدمی کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا برا کام کیا ہے؟ اسی بیچ نماز کا وقت آ گیا اور اس آدمی نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سزا ملنے کا کام کر لیا ہے، اس لیے مجھ پر حد قائم کیجئے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ ابھی تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا، جی ضرور پڑھی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بس تو خدا نے تمہارا گناہ بخش دیا۔ ان صحابی کا خوف آخرت دیکھیے کہ انہوں نے ایک چھوٹا گناہ کیا تھا، یعنی ایک عورت کو چوم لیا تھا، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، اور اس گناہ کے کرنے پر کتنا گھبرائے، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہو کر سزا پانے کی بات کہی، اور جب ایک بار حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا تو نماز پڑھ کر دوبارہ درخواست کی اور اپنے اوپر سزا جاری کرنے کو عرض کیا تاکہ دنیا میں ہی سزا مل جائے اور آخرت کی سزا سے بچ جائے۔ اور برادران اسلام، ایک ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں اور آخرت کی سزا کا ذرا بھی خیال دل میں نہیں لاتے، کیونکہ ان صحابی نے زنا نہیں کیا تھا، اس لیے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر حد قائم نہیں فرمائی، اور چونکہ نیکیوں سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اس لیے ان سے آپ نے یہ فرمایا کہ جب تم نے نماز پڑھ لی تو اس کے ذریعے وہ گناہ معاف ہو گیا جس سے تم گھبرا رہے تھے۔ دنیا میں اللہ کا ڈر چین سے رہنے کے لیے بڑا اکثیر یعنی اچوک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ وعدہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنے بندوں پر نہ تو ڈر جمع کروں گا اور نہ اطمینان جمع کروں گا۔ جس نے مجھ سے دنیا میں خوف کیا تو اسے قیامت کے روز اطمینان سے رکھوں گا، اور جب مجھ سے دنیا میں بے خوف رہا تو آخرت میں میں اسے ڈراؤں گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ دوزخ سے اسے نکالو جس نے مجھے کسی دن یاد کیا یا مجھ سے کسی جگہ ڈرا۔